جی منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ جی منسٹر صاحب. سر آئی ول بی ویری بریف. جو کنسرن ہے جناب سراج الحق صاحب کا وہ تقریباً تمام لوگوں کا ہے. کشمیر ہمارے ملک کی شہرگ ہے اور فاطمہ جناح محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں جن لوگوں کی نظر سے وہ گزرا ہے کہ جب آخری لمحات تھے جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تو 3 الفاظ ان کے زبان مبارک پہ وہ فرما رہی تھیں کہ بار بار آ رہے تھے کہ وہ بار بار ہذیانی کیفیت میں کہہ رہے تھے کہ مہاجرین وہ مسلمان جو ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں ان کے بارے میں بار بار ذکر کشمیر اور فلسطین. تو یہ باتیں وہ بار بار وہ تینوں ان کی زبان مبارک پہ تھے. تو میں تو سر ریکمینڈ کروں گا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ جون سا بھی دن آپ مناسب سمجھیں اس دن آپ کشمیر پہ یہاں پہ ڈیبیٹ کر لیں اور ہمارے فارن افیئرس کے منسٹر صاحب خود تشریف لائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب. اور وہ جو ابھی سوال سراج صاحب نے اٹھایا ہے آنریبل سراج الحق صاحب نے کہ حکومت نے اس پہ ابھی تک کیا اقدامات کیے ہیں پچھلے 1 سال میں پورے ہاؤس کو بریف کرنے کے انشاءاللہ حکومت کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی جس میں کشمیر کے اصولی موقف سے ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹیں. اور انشاءاللہ میرا اس پہ ایمان ہے, آپ کا, ہم سب کا اس پہ ایمان ہے, کسی اور کی نہیں. اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہم سری نگر پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھیں گے. کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد کو کسی قیمت پہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اور آخری بات سر یہ ہے کہ وہ پلیبیسائٹ وہ رائے شماری جس پہ دنیا نے کشمیریوں کو فیل کیا, وہ کشمیری جدوجہد جو پاکستان کی جدوجہد آزادی سے بھی 47 میں پاکستان آزاد ہوا تو ہماری جدوجہد سے پہلے پاکستان کی جدوجہد سے پہلے کشمیر کی جدوجہد آزادی 1931 میں شروع ہو چکی تھی. تو پاکستان کی آزادی کی تحریک تو بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اور کشمیر کی آزادی کی تحریک تو ایک ہے. اور کشمیر کا نا آزاد ہونا, مقبوضہ کشمیر کا تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. تو وہاں پر وہ پلیبیسائٹ جو نہیں کیا جس کے لیے ہندوستان خود گیا تھا, خود اس نے کمٹمنٹ دی تھی یونائٹڈ نیشنز میں, نہرو نے اور اس کے لوگوں نے, ان کے جو پرائم منسٹر تھے خود کمٹمنٹ دی تھی, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. آج نریندرا مودی نے جو ہے نہرو کے انڈیا کو تو اس نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. اس نے وہ سیکولر انڈیا کا فیس, اس نے وہ چہرہ اس نے کالا کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے. تو وہ پلیبیسائٹ جو یونائٹڈ نیشنز نہ کرا سکا, آج کشمیری اپنے بدن سے کر رہے ہیں کہ ان کی قبر ان کا بیلٹ باکس بن رہی ہے, ان کی باڈیز ان کا بیلٹ پیپر بن رہی ہے. اور وہ جو پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کے برہان مظفر وانی صاحب جیسے لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو وہ بیلٹ پاکستان کے جھنڈے میں لپٹنا جو ہے وہ ان کا وہ انگوٹھا ہے جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم الیکشن نہیں کرواؤ گے تو ہم اپنے بدن سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور جب علی گیلانی صاحب وہاں پہ 80 سالہ ایک بزرگ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں, تو ہم پاکستانیوں کے پاس تو پھر کوئی دوسرا راستہ رہ نہیں گیا سوائے اس کے کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. تو میری سر ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 5 اگست سے پہلے جون سا بھی مناسب آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ پورا دن یا جتنا بھی ٹائم ہو آپ یہاں پہ ڈیبیٹ کریں. اور انشاءاللہ حکومت کی طرف سے شاہ صاحب یا کوئی بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب خود تشریف لائیں گے اور سم اپ کر دیں گے, بتا دیں گے کہ پچھلے 1 سال میں کتنی کوششیں اس حکومت نے کی ہیں اس مسئلے کو نپٹنے کے لیے. جی میرا سجیشن ہے کہ اگر آپ 5 تاریخ کو سیشن بلائیں اور صرف اس پہ ہم اس دن کشمیر کے لیے کشمیریوں کی آواز بن کے سینٹ آف پاکستان سے یہاں سے اٹھائیں گے اور اس دن پورا مختص کریں گے ان کے لیے.